کہ 1903 میں جب دنیا کے سب سے پہلے ہوائی جہاز نے اپنی پہلی اڑان بھری تو کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں آیا، کیونکہ اس دن سے پہلے انسانوں کے ہوا پر تیرنے کو ہمیشہ ناممکن یا پھر خیالی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب سائنسدانوں کو کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز رائٹ برادرز نے نہیں بنایا، بلکہ یہ کام تو ہزاروں سال پہلے بسنے والی قدیم تہذیبیں پہلے ہی کر چکی ہیں۔ NTV اردو کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، کولمبیا کے گھنے رین فارسٹ میں ایک بہت بڑا ایریا ایسا بھی ہے جہاں کسی دور میں انسانوں کی ایک ایسی تہذیب بسا کرتی تھی جو سونے اور تانبے کو ملا کر ان سے مختلف چیزیں بہت ہائی ایکوریسی اور خوبصورتی سے بنایا کرتی تھی، اور اس تہذیب کو آج ہم کولمبیا کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے کسی قدرتی آفت کی وجہ سے یہ تہذیب ختم ہو گئی، لیکن یہ لوگ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گئے۔ 1965 میں آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز کا ایک گروپ یہاں کھدائی کا کام کر رہا تھا، تبھی ان کو ایک بہت بڑا صندوق ملا جن میں سونے سے بنی بے شمار چیزیں پڑی تھی۔ یہ انہی آرٹیفیکٹس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو کولمبیا تہذیب کے لوگ بنایا کرتے تھے۔ جیولری سے لے کر ڈیکوریشن پیس تک کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس صندوق میں موجود نہ ہو، لیکن صرف ایک ایسی چیز تھی جس نے سب کا دھیان سمیٹ لیا تھا۔ جی ہاں، اس میں ایک ایسا آرٹیفیکٹ بھی تھا جس کی شکل کسی ماڈرن ہوائی جہاز سے ملتی جلتی تھی۔ ہزاروں سال پہلے اس دور میں ہوائی جہاز تو ہوا نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کو دیکھتی ہی سب کا خیال تھا کہ شاید یہ کسی اڑنے والے کیڑے یا پرندے کا سونے سے بنایا ہوا ماڈل ہے۔ لیکن کچھ تو تھا اس ماڈل میں جو عنقریب سب کو حیران اور پریشان کرنے والا تھا۔ جب اس ماڈل کو ڈیٹیل سٹڈی کے لیے ایرو ڈائنامکس ایکسپرٹ تک پہنچایا گیا تو آخر کار اس پہیلی کی گتھیاں ایک ایک کر کے سلجھنے لگی۔ یہ جانا گیا کہ اس ماڈل کا ڈیزائن پرندوں اور اڑنے والے کیڑوں سے کافی مختلف ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا پرندہ نہیں جس کی دم سیدھی کھڑی ہو جیسا کہ اس ماڈل کی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کو انجینئرنگ کی زبان میں رڈر کہا جاتا ہے۔ یہ ماڈرن ایئر کرافٹ کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے جو ہوائی جہاز کی ڈائریکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام پرندوں اور کیڑوں کے پر ان کے جسم کے اوپر لگے ہوتے ہیں، جبکہ اس ماڈل کے پر اس کی باڈی کے نچلے حصے سے اٹیچ ہیں، اور ایسا صرف ماڈرن ایئر پلین یا اسپیس اسٹیل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان پروں کو انجینئرنگ کی زبان میں ایلرونز کہتے ہیں، جن کا کام پلین کو لیفٹ رائٹ موڑنا ہوتا ہے۔ رائٹ برادر کے پہلے جہاز سے بھی 1000 سال پہلے بنائے جانے والا یہ ماڈل دنیا بھر کے ایکسپرٹس اور ریسرچر کو لاجواب کر بیٹھا تھا، کیونکہ اس ماڈل میں رڈر اور ایلرونز کے ساتھ ساتھ اس کا ڈیزائن بھی ایرو ڈائنامکس فرینڈلی تھا۔ فلائٹ کے دوران ہوا سے پیدا ہونے والی رگڑ جہاز کے لیے کم سے کم رکاوٹ بنے، اسی وجہ سے ہر جہاز کو کچھ ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ ہوا کو کاٹتا ہوا آگے بڑھے، اور اسی ڈیزائن کو ایرو ڈائنامکس فرینڈلی ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ ماڈل کسی کھلونے کی نیت سے بنایا گیا ہوتا تو ظاہر ہے اس میں ان باریک باریک چیزوں کا خیال کیوں اور کیسے رکھا گیا جن کا اس دور میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کیا 1000 سال پہلے بسنے والی یہ تہذیب واقعی کوئی اصلی جہاز بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی؟ اتنی باریکی سے بنائے جانے والا کیا یہ ان کے اصلی ہوائی جہاز کا کوئی ماڈل تو نہیں؟ شاید اس سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل سکے۔ ایجپٹ یعنی مصر کے شہر قاہرہ سے 550 کلومیٹر دور قدیم مصریوں کی ایک عبادت گاہ موجود ہے جس کو ٹیمپل آف سٹی کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ بھی اپنے اندر بے شمار راز چھپائی ہوئی ہے۔ مصر کی دوسری قدیم سائٹس کی طرح اس ٹیمپل کی دیواروں پر بھی پتھروں کو باریکی سی تراش کر ان پر خفیہ پیغامات لکھے گئے ہیں۔ اس رائٹنگ کو ہائروگلافک کہا جاتا ہے، جو یہاں رہنے والے لوگوں اور راج کرنے والے بادشاہوں کی زندگی اور موت کے بارے میں کافی کچھ بتاتی ہے۔ اس ٹیمپل میں 2000 سال پہلے بنائے گئے ان ہائروگلافیا میں موجود ایسے پوشیدہ پیغامات بھی لکھے گئے ہیں جن کو شاید آج ہم تک پہنچانے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ ایجپٹولوجسٹ ڈاکٹر روتھر وہاں ایک ریسرچ کے مقصد سے ان ہائروگلافکس کی پکچرز لے رہی تھی، تبھی ان کو اپنے پیروں کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہائروگلافکس کا ایک چھوٹا کنارہ ٹوٹ کر ان کے پیروں کے نیچے پڑا ہوا تھا، لیکن اس بات کا ان کو بالکل بھی علم نہیں تھا کہ پتھر کا یہ کنارہ سائنس کی دنیا میں ہلچل مچانے والا ہے۔ جی ہاں، جب ڈاکٹر روتھر نے وہ کنارہ اٹھا کر وائپاس ہائروگلافیا کے اس حصے پر رکھا تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ دیوار پر کچھ ایسی چیزیں بنی تھی
جن کو آج ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ ایک ماڈرن ایئر پلین جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اسکوٹر جیسی چیز جو آج کل کے ماڈرن وار ہیلی کاپٹر سے ملتی جلتی ہے، ساتھ ساتھ اس میں ماڈرن بوٹ اور اس کے نیچے بنائی گئی ابدوز کا نشان بھی صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ہائیروگلیفیا کے اس چھوٹے سے حصے نے ایجپٹولوجسٹ، ریسرچرز اور سائنسدانوں کو پوری طرح سے حیران اور پریشان چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی بنے اب 100 سال بھی نہیں گزرے، وہ 2000 سال پہلے قدیم مصریوں کو انتہائی باریکی سی کیسے معلوم پڑے۔ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس تصویر میں ہیلی کاپٹر، جیٹ پلین اور سب میرین تو واضح طور پر دیکھی اور پہچانی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے آس پاس بنی یہ دوسری چیزیں آخر کیا ہیں؟ کیا یہ آنے والے وقت کی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی؟ یہاں پر یہ ٹیمپل آف سٹی میں پایا جانے والا جیتا جاگتا ثبوت اس بات کی نشانی ہے کہ قدیم مصریوں کے آس پاس یہ سب چیزیں موجود تھی۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات صرف ٹیمپل آف سٹی تک ہی محدود نہیں ہے۔ مصر کے سب سے پرانے ابراہم مصر، جن کو گیزا بھی کہا جاتا ہے، اس کے پاس ایک مقبرہ ہے جہاں سے آرکیولوجسٹ کو قدیم مصریوں کے بنائے ہوئے کافی سارے شو پیس ملے۔ ان شو پیس میں موجود 2000 سال پرانا ایک لکڑی سے تراشا ہوا ایک ایسا نمونہ بھی ملا جس کی شکل کسی پرندے جیسی لگتی تھی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ بظاہر یہ ماڈل کسی پرندے کا ہے، لیکن جب اس پر مزید ریسرچ کی گئی تو ایک کے بعد ایک مسٹری جنم لیتی گئی۔ اس کا ایرو ڈائنامک ڈیزائن اور اس کی پروں کی لوکیشن دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کی کئی پراپرٹیز آج کل کے ماڈرن ایئر کرافٹ سے کافی زیادہ ملتی ہیں۔ ایکسپرٹ کے ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے بظاہر دیکھنے والے پرندے کے اس نمونے کا فلائٹنگ ٹیسٹ کرنا ضروری تھا۔ سائمن اینڈرسن، جو کہ ایک ایرو ڈائنامک ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اس ماڈل کا ہو بہو کاپی تیار کی جو کہ اوریجنل ماڈل سے 5 گنا بڑی تھی۔ جب لیب میں اس ماڈل کا فلائٹنگ ٹیسٹ کیا گیا تو نتیجہ دیکھ کر سائمن کافی زیادہ حیران تھے۔ ماڈل پوری طرح سے ایرو ڈائنامک تھا، لیکن اس میں ایک بہت اہم چیز مسنگ تھی۔ جی ہاں، جہاز کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے ٹیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ٹیل اس ماڈل میں موجود نہیں تھا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جس جگہ ٹیل لگی ہوتی ہے، یہ اس جگہ سے ماڈل کا ایک چھوٹا سا حصہ ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ٹوٹا حصہ اس بات کی نشانی ہے کہ شاید اس ماڈل کے بنانے والے نے اس میں ٹیل لگائی تھی، لیکن کسی وجہ سے یہ ٹیل اب ٹوٹ چکی ہے۔ سائمن نے فلائٹنگ ماڈل میں اپنی طرف سے ٹیل فٹ کی اور ایک بار پھر سے اس کا سیمولیٹر پر اپلائی کیا۔ اس بار جو ریزلٹ سامنے آئے وہ واقعی کافی زیادہ حیران کن تھے۔ ماڈل بالکل اسی گلائڈر کی طرح ہوا پر تیر رہا تھا۔ یہ ماڈل اڑنے کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ اگر قدیم مصریوں نے اتنا پرفیکٹ ماڈل بنا لیا تھا تو کیا وہ اس کو کبھی اڑا بھی پائے کہ نہیں؟ یہ سوال بھی ایکسپرٹ اور ریسرچر کو ایسی ہی تنگ کرتا رہے گا جیسے ٹیمپل آف سٹی میں بنائے گئے ہائپروگلیفک اور کویمبیا تہذیب کا پلین ماڈل کئی سوال نشان چھوڑ گیا ہے۔ امید ہے NTV اردو کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔